From New York, Late Night Show with Spike Siddiqui. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Welcome to the show. My name is Faiq Izhar Hussain Siddiqui. صاحبوں، پاکستان کو زندہ عمران خان چاہیے ہے، عاصم منیر کو مردہ عمران خان چاہیے ہے۔ آج یہی ہمارا ٹاپک ہے، بہت احتیاط سے سنیے، میری بات سمجھ میں آئے تو اس کو شیئر ضرور کیجیے گا۔ دیکھیے، یہ کوئی سیاست کا معاملہ اس وقت نہیں ہو رہا، اس وقت یہ ملک کی سروائیول کا مسئلہ ہے۔ بہت خطرناک موڑ پہ آپ کھڑے ہیں۔ 3-4 بیسک سوالات ہیں جو ذہن میں ابھر رہے ہیں، ان کو ایڈریس کرنا ضروری ہے کہ دیکھیے، یہ عمران خان کو اڈیالہ سے کسی نامعلوم مقام پر یا معلوم مقام پر کیوں لے جانا چاہتے ہیں؟ پوائنٹ نمبر 1۔ پوائنٹ نمبر 2 کہ یہ بار بار جو خبریں پھیلائی جاتی ہیں کہ ان کو قتل کر دیا گیا، کیا یہ عوام کو ذہنی طور سے تیار کر رہے ہیں؟ یہ عوام کا ٹیمپریچر چیک کرنا چاہتے ہیں؟ اس کے پیچھے ہم آپ سب کو سوچنا چاہیے۔ یہاں تک بھی بات سننے میں آئی ہے کہ عمران خان کو 1 مہینے سے جس آئسولیشن میں رکھا گیا ہے، جس چکی میں رکھا گیا ہے، اس کی کھڑکی سے باہر پھانسی گھاٹ نظر آتا ہے۔ جی، 1 مہینے سے ان کی فیملی کو ملنے نہیں دیا گیا ہے۔ کیوں نہیں ملنے دے رہے؟ کیا راز ہے؟ 1 بجے تو لوگ بتاتے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں جب ان کا نوٹیفیکیشن مل جائے گا تو پھر وہ کریں گے، یعنی اپنے لیے تا حیات منصوبے اور دوسرے کو بے قصور ہوتے ہوئے بند رکھنا، اس کے قتل کی کوشش کرنا۔ صاحبوں، یہ معاملہ بہت سیریس ہے۔ اب ویک اپ، جاگ جائیے، بس انف از انف۔ اب آپ کو ہر وہ کام کرنا پڑے گا جس سے پاکستان بچ سکے، عمران خان بچ سکے۔ اچھا، ہمیں زندہ عمران خان کیوں چاہیے؟ دیکھیے، عمران روایتی اور کرپٹ سیاستدان نہیں ہے۔ عمران نے چاروں صوبوں کو ایک لڑی میں پرویا ہوا ہے، اور جس طرح تسبیح جو ہوتی ہے، اس کا اگر دھاگا ٹوٹ جائے تو سارے دانے بکھر کے رہ جاتے ہیں۔ اگر عمران خان کو قتل کیا گیا تو یہ ملک وہ ملک نہیں رہے گا۔ صاف واضح بات کیجئے، یہ ملک پھر ہمیں منظور نہیں۔ اگر عمران خان نہیں تو پاکستان نہیں۔ یہ سیدھی سی بات ان کو بتا دیجئے۔ کوئی اف اینڈ بٹ، کوئی چاپلوسی، کوئی ریشمی لفظوں کا استعمال، کوئی ذہانت، کوئی دانش مندی دکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ وہ وقت آ پڑا ہے کہ اگر آپ نے ان کو اسٹریٹ جواب نہیں دیا تو ان کے حوصلے بڑھتے رہیں گے۔ سیدھی بات کیجئے، ڈائریکٹ بات کیجئے۔ آپ اس مقام پہ کھڑے ہیں، یہاں پہ دانشوری مت بکھائیے گا، سیدھی بات کیجئے۔ اچھا، ایک بات تاریخ ذرا پڑھ کے دیکھیے کہ اکثر قوموں پہ اس قسم کا جب وقت آتا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں، ان کے درمیان میں اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی ایک ایسی شخصیت پیدا کر دیتا ہے، ہوتی ہے کہ جو سب کو یونائٹ کر سکے اور ملک کو لے کے آگے نکلے۔ جیسے ہمارے ہاں امریکہ میں ابراہم لنکن تھے، ٹھیک ہے، انہوں نے وہ کردار ادا کیا تھا۔ کتنے اختلافات تھے، کتنی جنگیں تھیں، اس کو ختم کیا تھا۔ آج بلوچستان آپ سے ڈیفینیٹلی الگ ہونا چاہتا ہے۔ ان کے بچوں کو تم پہاڑوں پہ سے لے جا کے تم نے دھکا دیا ہیلی کاپٹر سے۔ 8 سال سے باپ اور ماں دروازے پہ کھڑے ہو کے انتظار کرتے ہیں کہ میرا بچہ کبھی تو گھر واپس آئے گا، اور وہ کبھی گھر واپس نہیں آتا۔ پختون آج کے پی میں مائیں بہنیں کیسے کیسے بے گھر ہوتی ہیں تمہارے شوق جنگ کی وجہ سے کہ جنگ لڑنی ہے اور مال بنانا ہے۔ کتنی مائیں آج بھی منتظر ہیں کہ 26 نومبر کو جو بچے اسلام آباد گئے تھے وہ ابھی تک نہیں لوٹے۔ کے پی بھی تم سے الگ ہونا چاہتا ہے۔
یہ حقائق ہیں، کھل کے اب بات کیجئے. آج یہ اس کی جان لینے کے در پہ ہیں اور آپ اس وقت مصلحت سے کام لیں گے اور ہمیں سمجھائیں گے کہ حکمت کیا ہے. اور ایسے نہ بولو اور زیادہ زور سے نہ بولو. نہیں، زور سے بولنے کا ایک وقت ہوتا ہے، وہ وقت آ گیا ہے. اچھا، عاصم منیر اور مریم نواز اور نواز شریف، زرداری، شہباز، یہ سب مردہ عمران خان کیوں چاہتے ہیں؟ دیکھیے، پوائنٹ نمبر 1، زندہ عمران خان ان کے لیے ایک تھریٹ ہے. پوائنٹ نمبر 2، ڈکٹیٹرز ہمیشہ یہ سوچتا ہے کہ وہ اس وقت کے مقبول لیڈر کو کسی طریقے سے آؤٹ کرے اور مروا دے، کیونکہ اس کی موجودگی میں اس کا دل دھڑکتا رہتا ہے، اس کے اقتدار کو خطرہ رہتا ہے. پوائنٹ نمبر 3، یہ بڑی نارمل سی باتیں ہیں، آپ فوراً سمجھ میں آنی چاہیے اور آپ کو بھی ان کو آگے بڑھانا چاہیے. ڈکٹیٹر نہ تو الیکشن جیت سکتا ہے، نہ عوام کے دل جیت سکتا ہے، ٹھیک ہے نا. وہ تو خوف سے کام لیتا ہے، خوف پھیلا کے کام لیتا ہے، آئین توڑتا ہے، عدالتیں برباد کرتا ہے، اپنی حکمرانی ایسے قائم کرتا ہے کہ تا حیات استثنا دے دو مجھ کو، پھر ملک کو تقسیم کر دو اتنے صوبوں میں، وہاں پہ گورنر لگاؤ، اس کے اوپر میں بیٹھا ہوا ہوں. اس کے علاوہ اس کے پاس اور کیا چوائس ہوتی ہے؟ ان کا یہ کام نہیں ہے، اس لیے ان کو آؤٹ ہونا چاہیے. صاحبوں، حقائق کو اپنے سامنے رکھیے. دیکھیے، آج عمران خان پاکستان میں امید کی علامت ہے، عاصم منیر خوف کی علامت ہے. آج پاکستان میں بلوچستان آپ سے علیحدگی چاہتا ہے، کے پی کو آپ نے علیحدگی کی طرف ڈال دیا ہے. گلگت بلتستان میں آپ کے لیے کوئی اچھے خیالات نہیں ہیں. چائنا سے آپ کے تعلقات پہلے جیسے نہیں ہیں. ہندوستان سے تو ازلی پیدائشی دشمنی ہے. افغانستان سے دشمنی آپ نے خود مول لی ہے ڈالر کمانے کے لیے. ان حالات میں آج جو لوگ اس جرنیل کے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، جو جرنیل، وہ صرف اس وجہ سے خاموش ہیں کہ ان کے پلاٹس جو ملے ہوئے ہیں، جو زمینیں اور جو وسائل ملے ہیں، وہ خراب نہ ہو جائیں. بڑے افسوس کی بات ہے، تمہاری نگاہ میں پاکستان ہی نیچے ہے اور یہ تمہاری مراد جو ہے یہ زیادہ اہم ہے. اسی لیے تو تم اب تک خاموش ہو. دیکھ رہے ہو، اس دور میں سانس لے رہے ہو تم. میں فکشن بیان نہیں کر رہا ہوں، اس دور کے حقائق ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. میری تو چھوڑیے، آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ 5300 ارب روپے کی کرپشن کی گئی ہے. اور صرف کوئی خاص اس نے نہیں کہہ رہے ہیں، وہ اس نے لکھا پوری گورنمنٹ انہوں نے ایسے فارم کی ہے کہ کرپشن ردم رائم کے ساتھ آسانی سے ہوتی رہے اور کوئی اس کو روکے نہیں. یہ آئی ایم ایف کہتی ہے، یہ گورنمنٹ انہوں نے اس طرح سے آرگنائز کی ہے. اور ان ساری کرپشن کے کھرے جو ہیں وہ جی ایچ کیو میں جا کے مل رہے ہیں، بہت ساری کرپشن کے. تم دیکھ رہے ہو، سن رہے ہو، لیکن ایکشن نہیں لے رہے. پاکستان ڈوبتا ہے، ڈوب جائے ہیں. تم قائم رہو، تمہارے پلاٹس جو تمہیں مراد ملتی ہیں وہ قائم رہیں. یہ تمہاری وابستگی ہے. اس دن کے لیے تمہیں پاکستان میں ٹرین کیا گیا تھا اور اتنا پیسہ تم پہ خرچ کیا گیا تھا. آج خزانہ وہاں پہنچا دیا ہے کہ فوج کی تنخواہ دینے کے پیسے نہیں ہیں، کہہ رہے ہیں پی آئی اے بیچیں گے. نواز شریف اپنے ملز نہیں بیچتا، زرداری نہیں بیچتا، یہ فوجی جرنیل اپنے ادارے نہیں بیچتے، عوام کے سویلین کے ادارے بیچ کر فوج کی تنخواہیں دیں گے. یہ حالات ہیں اور ان حالات کا ذمہ دار یہ آدمی ہے جو اس کو قتل کرانا چاہتا ہے اور تم اس کے خلاف آواز نہیں اٹھاتے. 75 سال میں پاکستان نے 45,000 ارب کا قرضہ لیا تھا. پچھلے 2 سال میں ان کی ناک کے نیچے یہ جو بیٹھے ہیں کہ ہم معیشت ٹھیک کریں گے، انہوں نے پہلے دن آ کے کہا تھا. 75 سال کے 45,000 ارب قرضے سے زیادہ بڑھ کے صرف 2 سال میں 39,000 ارب کے قرضے لے لیے. یہ معیشت ٹھیک کریں گے؟ جہاں سے انویسٹر بھاگ رہے ہیں، کوئی انویسٹر نہیں آیا.
51 سال میں اتنی کم انویسٹمنٹ ہوئی ہے. ایک سروے میں تھا کہ جو یورپین رپورٹ تھی کہ اتنی کم انویسٹمنٹ 51 ایئرز ہو گئے, 51 سال ہو گئے, کبھی ایسا نہیں ہوا تھا. جی ڈی پی 6.2 سے نیچے 2 اور اس سے بھی نیچے چلی گئی ہے. کوئی اثر نہیں ہے. اثاثے بیچیں گے, فوج کو تنخواہ دیں گے اور مال بنائیں گے. دیکھو اگر یہی سوچ برقرار رہی تو پاکستان برقرار نہیں رہے گا. کھل کے بات کرو. اب وہ موقع آ گیا ہے. اب کوئی مصلحت, کوئی دانشوری, کوئی ریشمی لفظ الفاظوں کا استعمال یہ مت کیجیے. سیدھی سچی بات کیجیے تاکہ پاکستان بچ سکے. دیکھو آج عمران خان کی وہی حیثیت ہے پاکستان میں جو آپ کی بیک بون کی ہے, وہ ورٹیبرس کی ہے, آپ کی بیک بون کی ہے. اگر آپ کی بیک بون ٹوٹ جائے تو جسم گر جائے گا. اگر عمران خان چلا گیا تو پاکستان چلا جائے گا. یہ بات یہ بھی جانتے ہیں, یہ ڈر بھی رہے ہیں, لیکن ان کو روکنے والے آگے نہیں بڑھ رہے ہیں. مسئلہ یہ ہے ہمارا اور آپ کا ہے, ہمیں آگے بڑھنا چاہیے. یہ کتنے ڈرے ہوئے ہیں, یہ اتنا ڈرے ہوئے ہیں جیسے رات کے اندھیرے میں جب چور چوری کرتا ہے تو وہ ڈرتا ہے کہ سویرا نہ ہو جائے. یہ اتنے ڈرے ہوئے ہیں. لیکن ہم آگے نہیں بڑھ رہے, ہمیں اب آگے بڑھنا چاہیے. آخر میں آپ سے صرف یہ بات آپ کے پیش نظر رکھنا چاہتا ہوں کہ صاحبوں جرنیل خوفزدہ ہیں, وہ آپ کا ریئیکشن دیکھنا چاہتے ہیں. پوائنٹ نمبر 1. پوائنٹ نمبر 2, ڈکٹیٹرز کو اپنی موت نظر آتی ہے جب عوام گھروں سے نکلتی ہے. پوائنٹ نمبر 3, آپ کی خاموشی اور کاہلی ان کو ہمت دیتی ہے. پوائنٹ نمبر 4, آپس کے اختلافات کو اس وقت بھلا دیجئے اور مل کر آگے بڑھیے. کیوں؟ آپ کامیابی کے قریب پہنچ چکے ہیں. پاکستان بچا سکتے ہیں ہم اور آپ. ان کا کام تو اقتدار سے محبت ہے, پاکستان کو لوٹنا ہے, وہ اپنا کام کریں. پاکستان کو بچانا وہ ہمارا آپ کا کام ہے, جہاں تک ہم سے ہو سکے. موج بڑھے یا آندھی آئے, موج بڑھے یا آندھی آئے, دیا جلائے رکھنا ہے. گھر کی خاطر 100 دکھ جھیلیں, گھر تو آخر اپنا ہے. اگر پاکستان سے سنسیئر ہو تو آج اٹھ کھڑے ہو. کاہلی کو چھوڑ دو ساتھیوں, چھوڑ دو اس کاہلی کو. ہماری پچھلی ویڈیو بھی جیسے ٹیک آف اس نے کیا, وہ دوستوں کے فون آئے, نہیں یار تو تمہارا پروگرام آ ہی نہیں رہا ہے. ان کے پاس ایسے آلات ہیں, پتہ نہیں کتنے ملین روپیز کے فائر وال خریدی ہے چائنا سے. اگر آپ تک میری آواز جن تک پہنچ گئی ہے, آپ اتنا ضرور پاکستان کو فیور کیجئے کہ اس کو مختلف گروپس میں شیئر کر دیجئے, ان سے کہہ دیجئے کہ آگے شیئر کریں. میرا ہی نہیں, سب کا. وہ جو پاکستان بچانا چاہتے ہیں, ان کے جس کو بھی آپ سنتے ہوں, آپ کی چوائس ہے, اس کو ضرور آگے شیئر کر دیجئے گا. کیوں؟ ایسا نہ ہو کہ پھر بعد میں آپ ہاتھ ملتے رہ جائیں اور کہیں کہ دوڑو زمانہ چال, آسن چال قیامت کی چل گیا. پاکستان کو بچائیے. مجھے اپنے خیالات سے نوازیے گا. آپ سب کا بہت بہت شکریہ.